السلام علیکم دوستوں، میں ہوں میرا سبق زندگی شاعرہ افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستوں ہم بات کر رہے ہیں ایک بالکل مطلب یہ کہ ایک جو ابھی جو کرنٹ افیئرس تھے ان میں یہ سہیل آفریدی جو ہے خیبر پختونخوا کے سی ایم، جب وہ یہاں پر آئے ہیں کراچی میں، تو انہیں کراچی میں جلسہ کرنا تھا، اور وہ جو ہے کراچی میں جلسہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ انتخاب کیا مزار قائد کا۔ مزار قائد کے بارے میں انہیں علم ہی نہیں تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہے، لہذا انہوں نے جو ہے وہ این او سی مانگی سندھ گورنمنٹ سے، اور سندھ گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جلسہ کریں اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور انہوں نے جس طرح ان کا خیر مقدم کیا وغیرہ وغیرہ، ان کو ٹوپی بھی پہنائی گئی، ان کو چادر بھی اڑائی گئی، اور جناب عالی وہ بہت خوش ہوئے اس تمام تر اقدام سے۔ دوسرے دن ان کی سی ایم سے میٹنگ تھی، وہ میٹنگ ان کی کینسل ہو گئی، وہ حیدرآباد گئے، وہاں پر بھی ان کو بڑی بڑی پذیرائی ملی، اور لیکن جب وہ حیدرآباد سے واپس ہونے لگے تو پھر وہ جو ہے ان کو وہ بہت مشکل ہوئی، اور وہ کچے کے راستے پوری رات انہوں نے سفر کیا اور وہ کراچی پہنچے۔ کراچی پہنچنے کے بعد ان کو این او سی نہیں دی جا رہی تھی، کیونکہ این او سی تو وفاق کو دینی تھی، این او سی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو نہیں دینی تھی، لیکن وہ اس تمام تر حالات سے بے خبر جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بھیڑ چال چلی۔ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا چاہیے، پہلے اس کے بارے میں ہمیں پوری نالج ہونی چاہیے، اس کے بعد ہمارے ایفرٹس ہونی چاہیے۔ اگر ہم صرف ایفرٹس کریں گے اور ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہوگی کہ کون سا کام کس طرح ہوگا، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ آ گئے جب حیدرآباد، اور انہوں نے کہا کہ ٹائم گزر رہا ہے، این او سی نہیں آ رہی، اور سندھ کے جو ہمارے کچھ وزراء سندھ کے، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو ہمیں فیسیلیٹ کرتے ہیں عوام، اب بتائیں عوام بھی فیسیلیٹ کی جاتی ہے، کچھ لوگ عوام کو جلسوں میں لاتے ہیں ہمارے، تو ہم ان سے کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بھی وہ عوام پرووائڈ کرتے ہیں۔ عوام نہ ہوئی گویا کوئی مطلب بازار میں بکتا ہوا آئٹم ہو گیا، اور وہ کس بنیاد پہ وہ عوام آئے گی، وہ کتنے پیسے لے گی، وہ کس کو کتنے پیسے دیے جائیں گے، وہ کون کس طرح بندے کلیکٹ کرے گا، وہ بسوں میں لے کر، اور اس طرح کا، یعنی کہ انہوں نے ان کو ایک تجویز دی کہ اگر آپ کو عوام بھی چاہیے تو ہم آپ کو جگہ بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو عوام بھی دیتے ہیں، اور آپ اپنا جلسہ کیجیے۔ لیکن سہیل آفریدی کو عوام کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ سہیل آفریدی جہاں سے گزرتے رہے وہاں عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اچھا، کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے عمران خان قادیانی ہے، اور کچھ ذرائع جو ان کے بارے میں جتنی بھی ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، تو اب واللہ عالم کہ عمران خان قادیانی ہے یا عمران خان قادیانی نہیں ہے، لیکن ہاں وہ نابل ضرور ہے شرع سے، تو اسلام سے ناواقفیت جو ہے وہ بھی ان کے گلے پڑی عمران خان کے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی اقساط ادا کی، بلکہ انہوں نے کئی جگہ ڈیم بھی بنائے، اور انہوں نے سرائے بھی بنائے، اور انہوں نے سبیلیں بھی لگائیں، اور انہوں نے جو ہے جب جس وقت وہ گئے ہیں تو 200 ارب روپے وہ خزانے میں، یا 2 ارب روپے وہ خزانے میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اب خزانہ جو ہے وہ بالکل خالی ہے، اور اب خزانے میں کچھ نہیں ہے، اور اب جو ہے عمران خان جو ہے وہ حقیقی لیڈر ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان حقیقی لیڈر ہو سکتے، کیونکہ بہت ساری باتوں میں جب ہم توجہ فرماتے ہیں، ہم سے مراد یہ ہے کہ عوام، جب ہم توجہ فرماتے ہیں تو عوام توجہ فرماتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے کسی کے عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص کس سطح کا ہے۔
ایک شخص جو پلے بوائے ہے، ایک شخص جو مختلف زنا میں جو ہے وہ زنا کار رہا ہے، وہ خود کو پلے بوائے کہلاتا رہا ہے، پوری دنیا میں اس کا ایک اسٹیٹس ہے. یہ دیکھیں، اگر یہی کام یہودی یا عیسائی کرتے ہیں اور ان کے پریزیڈنٹ اگر انوالومنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی سیکریٹری سے یا اپنی وائف کے علاوہ کسی اور سے ان کی انوالومنٹ ہے، تو ان کو پھر ریزائن دینا پڑتا ہے. اور یہ تمام تر غیر اخلاقی حرکتیں عمران خان کرتے رہے، سب کو پتہ ہے. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. پھر شادی اپنی وہ نہیں چلا سکے، کوئی گھریلو عورت وہ نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، اگر ان کی آفیشیل اور باہر کام کرنے والی عورتوں سے نہیں بن سکتی تھی تو انہیں ضرور کوئی گھریلو عورت جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کرنی چاہیے تھی. اپنے خاندان میں سے کرتے، باہر سے کرتے، لیکن انہیں کہیں کوئی ایسی عورت نہیں ملی جو ان کے مقابل جو ہے وہ زندگی کا سفر طے کر سکے. آخر میں انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو عمر میں ان کے برابر، اور وہ جو ہے وہ ایک اپنی سیٹلڈ لائف تھی، وہ لائف اپنی وہ خراب کر کے اور اپنے شوہر سے وہ طلاق لے کے اور فوری طور پہ اس نے بھی نکاح کیا. اور وہ پیرنی مشہور ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم اس پیرنی کو کہ جناب علی مجھے جو ہے وہ عدت پوری کرنی ہے، اور یہ شرعی حکم ہے کہ عدت سے پہلے آپ نکاح نہیں کر سکتے. تو اس پیرنی کا بھی یہی عالم تھا جو عمران خان کا عالم تھا. تو جو پاکستان کی اساس ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ ہے ہی اسلامی شرع پہ. وہ لا الہ الا اللہ، جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ شریعت کے تمام قوانین آپ پر لاگو ہو گئے. اب آپ اگر جو چیزیں نہیں معلوم ان کو معلوم کرنا ہے اور ان کو لاگو کرنا ہے. ایک ہوتی ہے ذاتی شخصیت آپ کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، لیکن عوامی شخصیت وہ آپ کی چار دیواری کے اندر نہیں ہوتی. عوامی شخصیت پہ لوگ آپ پر تبصرہ کرتے ہیں، چاہے آپ عام آدمی بھی ہوں. اگر آپ سڑک پر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو عوام ضرور وہاں کھڑی ہو کر آپ کو برا بھلا کہتی ہے. تو یہ تو ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بات ہے، کوئی عام ملک نہیں ہے یہ کہ اس پر جو ہے اس کے پریزیڈنٹ کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دی جائے. جبکہ آپ دیکھیں، یہودی نہیں دیتے، نصارہ نہیں دیتے، عیسائی نہیں دیتے، سب اپنے اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اپنے کردار کو سب سے پہلے کردار پر بڑی توجہ دی جاتی ہے. اور اگر ایسا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو پھر وہ ریزائن کر دیتے ہیں. اب پاکستانی سیاست کا یہ حال ہے کہ یہ کامران آفریدی آئے، پھر ہاں یہ جب مزار قائد پہ گئے تو ان کو نیوی نے جو ہے، پاکستان نیوی کی ڈیوٹی تھی، پاکستان نیوی نے جو ہے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا اور ان کو وہ عزت جو کہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے گی، وہ عزت انہیں ملی. اور یقیناً کہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوگا کہ ضرور ہم ان سے جو ہے وہ ان کو ہم ایک چانس دیں اور ان کو ہم وہ آنر پیش کریں تو یہ راہ راست پر آئے جائیں. تو انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہی گھسیٹ لیا. ابھی تک تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بالکل آمنے سامنے تھے، لیکن اس وقت پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی آمنے سامنے آ گئے. یہ ان کی ایک ایسی غلطی تھی جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان میں سیاسی بصیرت کا فقدان ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سہیل آفریدی کے پیچھے لوگ جمع ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ایک نعرہ ہے، اس نعرے کے پیچھے جو ہے لوگ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، لوگ پی ٹی آئی کے پیچھے بھاگتے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم کہ کریکٹر لیس لوگ جو ہے وہ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اب اگر آپ آئیں تو کچھ خوبیاں جو ہے وہ کچھ خوبیاں جو ہے وہ قابل تقلید ہوتی ہیں اور قابل ستائش ہوتی ہیں، لیکن کچھ خامیاں جو ہے وہ بعض لوگوں کی ناقابل تلافی ہوتی ہیں اور ناقابل معافی ہوتی ہیں. اس میں ان کا درجہ بندی کی جاتی ہے کہ وہ کس درجے پر فائز ہے، اور اگر وہ کوئی اور شخص کرتا ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ وزیر اعظم، وہ گورنر، وہ کوئی صدر مملکت کرے گا تو وہ معاف نہیں کیا جا سکتا.
بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت غصے میں ہے، بہت ناراض ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ بھارت سے جنگ کر رہی ہے، افغانستان سے جنگ کر رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ حالات یہ ہیں کہ جب وہ ان کے ذاتی معاملات کو بھی جب اسی کو نمٹانے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ضرور غور کرتی ہے کہ ان لوگوں نے جو تماشا لگا رکھا ہے اس کا پھر وہ ان کو شٹ اپ کال ضرور کرتی ہے۔ مجھے تو وہ الفاظ بڑے یاد آتے ہیں DGI SPR صاحب کے، جب وہ کہتے ہیں آ جاؤ، اندر سے آؤ، باہر سے آؤ، آ جاؤ، اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، باہر سے آؤ، سب مل کر آؤ، اکیلے آؤ، جیسے آؤ، مزہ نہ آئے تو کہنا۔ تو میں اس میں کہتی ہوں آپ DGI SPR سے کہ میری جو ہے وہ ایک سفارش ہے کہ جناب اہل آئندہ آپ یہ بھی کہہ دیا کریں کہ اندر سے آؤ، باہر سے آؤ، اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، مل کر آؤ، اکیلے آؤ، تو مزہ نہ آئے تو کہہ دینا۔ تو یہ ضرور انہیں کہنا چاہیے کہ اندر سے اندر والوں نے بھی انہیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی کوئی پولیٹیکل کنڈیشن بن نہیں پا رہی ہے۔ دیکھیں نون لیگ کا اپنا ایک مزاج ہے، نون لیگ ایک بڑے صوبے کے واقع پہ آبادی زیادہ ہے، ان کو ووٹ اس لیے زیادہ مل جاتے ہیں۔ اب آئیں بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اب آ جائیں آپ MKM کی طرف۔ MKM نے بڑا جو ہے وہ اس وقت جو ہے کافی عرصے کے بعد عقل مندی کا ثبوت دیا اور بڑی خاموش رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو گائیڈ لائن تھی وہ الطاف بھائی کی طرف سے تھی، تو الطاف بھائی کے جو شہدا ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں۔ کچھ نام ایسے ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس کے نام پہ پبلک مرتی ہے، اور اس کے نام پہ پبلک آتی ہے، اور اس کے نام پہ پبلک جیتی ہے۔ تو ان میں ایک نام الطاف حسین کا بھی ہے۔ الطاف حسین نے اپنے گھر کے لوگ ان کی شہادتیں پیش کی۔ الطاف حسین قرآن کو پڑھنے والے، الطاف حسین قرآن کو جاننے والے، الطاف حسین جس وقت نشے میں نہ ہو پھر آپ اسے بات کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الطاف حسین شخصیت کیا ہے۔ بہرحال الطاف حسین نے جتنی اذیتیں سہی ہیں، پاکستانی جو عوام ہے وہ اس کو جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے۔ اب آئیں کہ پیپلز پارٹی کے جو بیانات تھے، پیپلز پارٹی میں ابھی شازیہ مری بھی کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو ان کو ہر چیز پرووائڈ کی ہے، اور ہم نے تو ان کو عزت دی ہے، اور ان سے کہا گیا کہ اندر جلسہ کرو، اندر جلسہ کرو، اندر جلسہ کرو۔ لیکن جناب علی بعد میں نون لیگ کیوں ناراض ہوئی؟ نون لیگ نے کیوں کہا کہ آپ نے جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر بھی جلسہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں NOC وفاق نے دی ہی نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آپ اندر جلسہ کر لیں۔ یعنی کہ یہ ایک بڑے تصادم کی طرف راستہ جا رہا تھا کہ اب کیونکہ اس تصادم کے درمیان جو ہے وہ آ گئی ہے پیپلز پارٹی، تو وہ نون لیگ اور صدر پاکستان کے درمیان جو ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی تنازع کھڑا ہوا ہے۔ پھر ابھی ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس پہ بھی صدر پاکستان کے دستخط نہیں لیے گئے، لیکن پھر انہوں نے اس کی توجیہ یہ پیش کی کہ جناب علی یہ امینڈمنٹ 10 سے 20 دن تک شاید جو ہے وہ صدر کے پاس جاتے ہیں، اگر صدر اس پہ دستخط کرتے ہیں تو کر دے، اور نہ کرے تو پھر وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے اس کو لاگو کر دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ امینڈمنٹ جو ہے میں اس کو سن رہی تھی، تو یہ بھی ہوا جس میں صدر پاکستان بہت زیادہ ناراض ہے۔ یعنی کہ باہمی تناؤ اور جو کام جس کو کرنا ہے وہ اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بغیر بھی۔ تو جب آپ کے بغیر بھی سب کچھ ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سیٹیں دی ہوئی جیسے صدر پاکستان ہے، جب آپ ان کو ڈینائی کریں گے تو ان کا ناراض ہونا بنتا ہے، وہ ایک پارٹی کے صدر ہے، بنتا ہے کہ وہ ناراض ہو۔ اور
نون لیگ اس وقت جو ہے وہ بڑے مزے میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے کسی اور سے مل کر جو ہے وہ آ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومتوں کے لیے، حکومتیں بنانے کے لیے اپنی اور موروثی سسٹم کا خاتمہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ضرور کہ ان کا سہولت کار بننا چاہیے پی ٹی آئی کا، میں تو یہ کہتی ہوں۔ یہ سہیل آفریدی نے عوام جمع نہیں کیا، عوام پھر میں کہتی ہوں یہ کا نام تو یا کا نستعین کے نام پہ جمع ہوئی ہے۔ اور اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے۔ ابھی تو یہی موضوع جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بات یہاں ہوتی ہے اور وہ چنگم کی طرح کھینچ لیتے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے اتنے لوگ اور سارے صحافی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو وہ گجک والی گلی میں گئے، وہاں سے ہم نے دیکھا، ہم تو اس طرف جا ہی نہیں سکتے تھے، اتنے لوگ۔ اور ابھی ہمارے ایک سندھی اینکر ہیں تو ادا بتا رہے تھے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں تو وہ جو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا وہ اس کا اپوزٹ تھا۔ اب یہاں پر کس کا یقین کیجئے کس کا نہ کیجئے، تو یہ صورتحال جناب علی رہی۔ لیکن بہرحال یہ اس بات کو چنگم کی طرح کھینچا جا رہا ہے اور ابھی یہ بات جو ہے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ چلی جائے گی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ گورنمنٹ اگر چلی گئی تو پھر گورنر راج لگے گا، یا گورنر راج ہی میرا خیال ہے لگے گا، اور کوئی سلوشن نظر نہیں آتا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو الطاف حسین تھے جو لے کر آ گئے ایم کے میں، گلی میں گلیاروں سے محلوں سے جو ہے لوگوں کو لے آئے۔ تو پھر بھٹو صاحب تھے، دیکھیں آئیڈیالوجی بھٹو مر گئے جب لوگوں کے گھر ڈھائے گئے، جب لوگوں کی معیشت تباہ کی گئی، جب بھٹو کو بالکل دفنانے کے بعد نا ان کی قبر پہ بلڈوزر پھیر دیا گیا، خالی دفنایا نہیں گیا بھٹو کی قبر پہ بلڈوزر پھیر گیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بھٹو، میں بھی یہی کہتی تھی کہ بھٹو زندہ ہے، کیونکہ جب تک نظریہ پاکستان زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، اور بھٹو نظریہ پاکستان کو جو ہے اب ہائیلی اس کو مطلب ایکسیپٹ کرتے تھے، بٹ جو ان کا روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ تھا، تو وہ یہاں پہ مکان توڑے جا رہے ہیں، یہاں پہ معیشت، آپ دیکھیں لوگوں مال کو نقصان پہنچانا کتنا سخت گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آپ لوگوں کا مال اٹھانا اور لوگوں کا مال اور کھانے کی چیزیں سڑک پہ پھینک دینا اور لوگوں کی، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ غزہ کے مسلمان ہوں، اور یہ جو ہے یہ سارے جو ہے ہم پہ مسلط جو ہے وہ غیر مذہب یا غیر قوم یا جبراً مسلط لوگ ہوں، اور جبراً مسلط لوگ ہیں کیونکہ ہمارے گھر ڈھا رہے ہیں، ہمیں نوکریاں نہیں دے رہے ہیں، ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دے رہا ہے، جو لوگ ہاتھ میں لے کے ہینگر گھوم رہے ہیں اور کپڑے بیچ رہے ہیں ان سے بھی چیزیں چھین لی جا رہی ہیں، تو سب کو کیا کہیں گے؟ شرافت کا جنازہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے سیاست سے تو اب یہ سیاست نہیں رہی، اب یہ میں نے ایک سیاست دان سے ہی سیکھا تھا سیاست، یہ سیاست نہیں ہے یہ سیاست ہے، تو ایک سیاست دان سے میں نے یہ سنا تھا، وہ بھی نام نہاد سیاست دان ہے، لیکن بھارت جو لوگ کئی زبانیں جانتے ہیں اور جن لوگوں کو ادب سے دلچسپی ہوتی ہے وہ چیزوں کو تو بہرحال سمجھ ہی لیتے ہیں، تو اس بندے نے مجھ سے کہا کہ یہ سیاست نہیں ہے یہ سیاست ہے تو واقعی یہ ایک کالا رنگ ہے، اور اس کالے رنگ کے پیچھے جو ہے وہ بالکل اندھیرا نظر آتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔